السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ جی ہاں، ہم نے بنایا مزیدار سا شربت جس کو محرم الحرام میں ہم نے ایز اے فاتحہ کے طور کے اوپر بانٹا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں وہ ہم نے بنائی تھیں، وہ بھی ہم نے بانٹی۔ بنا کر دکھانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں کہیں نیکی کا وہ دکھاوا کر رہی ہوں، میں صرف یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ لوگ ہیں، ان لوگوں کو اپنی زندگی میں ان کے جانے کے بعد بھی یاد رکھ سکتے ہیں، اور یہ ریت آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں بھی دیں، تاکہ کل جب آپ اس دنیا میں نہ ہوں تو کوئی آپ کو بھی یاد رکھے، آپ کے لیے بھی کوئی فاتحہ کرے، آپ کے لیے بھی کوئی صدقہ خیرات کرے، جس کا اجر آپ کو اس دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ کہنے کو تو یہ محرم کا وہ شربت بنایا گیا، اور اس کو فاتحہ کے لیے دیا گیا، صدقہ کیا گیا اس شربت کو اللہ کی راہ میں، کس کے لیے؟ اپنی ان شہداء کے لیے جو خود قربان ہو کر کے ہمارے لیے مثالیں چھوڑ کر چلے گئے، جو خود حق کی راہ کے اوپر جا کر وہ امر ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام اور اہل کربلا ان کی دی قربانیاں رائے گاہ کبھی بھی نہیں جانے والی، یہ تا قیامت تک ہم نہیں، ہمارے بعد اور بھی آنے والے لوگ وہ یہ سب کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک خوبصورت سا میسیج ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ حق پر رہ کر دنیا والوں کی نظر میں اگر آپ ہار بھی رہے ہو، لیکن آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں۔ آپ حق پر رہتے ہوئے اگر اللہ کی راہ میں چلے جاؤ تو آپ امر ہو جاتے ہو۔ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیں، کہنے کو یزید کی کتنی بڑی فوج تھی، کتنا سب کچھ تھا، لیکن آپ نے ہار کر بھی بازی کو جیت لیا۔ تو حق پر رہنے کر اور صبر کر کے، جو کہ ہماری زندگی میں فقدان ہے صبر کا، ہمیں ہر لمحہ صبر کی بہت ضرورت ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں میں رکھے، مظلوموں میں رکھے، ان میں نہ رکھے جو ظلم کرنے والے ہیں، کیونکہ ظالموں کا انجام آخر میں آپ یزید کی قبر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح کا ہوتا ہے، کیسے ہوتے ہیں ظالم، جو دریاؤں میں ڈبو دیے جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ہی کل کائنات ہیں، ہمارے آگے کچھ بھی نہیں، وہ آخر میں کس طرح ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اس کا بہترین قصے ہمیں تاریخ سے ملتے ہیں، فرعون، حامان، سامری، بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، وقت نے ثابت کیا کہ وہ دھول اور مٹی کی طرح راستے سے اڑا دیے گئے، اور جنہوں نے صبر کیا اور جو حق بات پر رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، چاہے وہ تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ تھے۔ اسی طرح ہمیں بھی یہ واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہم حق پر رہیں، چاہے پھر ہم اس میں تنہائی کیوں نہ ہوں، لیکن حق پر رہنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، لوگ رہیں نہ رہیں لیکن اللہ اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ صبر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس صبر کے اجر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اسے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی مشکل پڑے تو ہم اپنے بچوں کو صبر کا سکھائیں، ٹالرنس کا سکھائیں۔ آج کل کے معاشرے میں بہت سارے رشتے زیرو ٹالرنس کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نے سامنے والے کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا تو بس کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ کچھ فیصلے اللہ پر بھی چھوڑ دینے چاہیے، اور یقین رکھیں جو فیصلے اللہ کے سپرد کیے جاتے ہیں ان میں انسان کبھی نہیں ہارتا، کبھی نہیں اکیلا ہوتا، کبھی نہیں چوکتا۔ وقتی طور پہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، لیکن آپ یقین کریں اندرونی طور پہ آپ دیکھیں تو اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی طاقت ہوتا ہے۔ میں نے یہ جانا ہے کہ زندگی ہر سو کربلا ہے، کسی کو پہلے یہ کربلا فیس کرنی پڑتی ہے، کسی کو بعد میں کرنا پڑتی ہے۔ آپ دعا کیجیے گا کہ آپ ان لوگوں میں ہو جو یہ پہلے فیس کریں، کیونکہ آخر میں کربلا فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ میں نے یہ شربت کی ایک ریسیپی آپ کے ساتھ چھوٹی سی شیئر کی، کہ اس میں نے ہرا رنگ وہ ڈالا،
تھوڑے سے جو ہے نیاز وہ ڈالی، دودھ تھا اس میں اور تھوڑی ربڑی تھی، اور پھر میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ اس کو پھینٹا لگائیں تاکہ کل کو میرے بعد وہ اس شربت کو جاری رکھیں، وہ اس خیر کے کام کو جاری رکھیں۔ خیر کا کام کسی بھی فارم میں ہو، اپنے بچوں کو اس میں انوالو ضرور کریں، کیونکہ یہ آنے والی نسلیں ہیں۔ آج ہم ان کے ہاتھ میں نیکی اور بھلائی کی جو ڈور تھما جائیں گے، کل وہ ان کے کام بھی آئے گی اور ہمارے کام بھی آئے گی، کیونکہ نیکی کرنے والے کو اس کا اجر جو ہے 1 گناہ اگر ہو تو 10 گناہ ملتا ہے۔ اگر آپ کی بتائی ہوئی نیکی پر کوئی عمل کر لے تو اس میں آپ بھی اجر کے اتنے ہی شریک جو ہے ٹھہرائے جاتے ہیں جتنا کہ وہ بندہ جس نے آپ کے کہنے پر نیکی کی۔ اس کے ساتھ میں ہی ہم نے فاتحہ بھی کی کہ ہم لوگوں نے چاول وغیرہ جو ہے وہ بریانی ویسے تو ہم بانٹتے ہی رہتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں، دیکھیں آج شربت بھی اس طرح کا ہی بنا، ہرا اور لال۔ جب لال رنگ ڈالا تو بس مجھے کربلا کے پیاسوں کی یاد آ گئی کہ کس طرح سے ان لوگوں کا وہ تھا۔ دیکھیں وہ پیاسے ہو کر بھی آج ان کے لیے اللہ تعالیٰ شربتیں بٹواتا ہے۔ یہ جو نیکی کرتے ہیں، یہ جو ہم انہیں یاد کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ آپ بنا کہے، بنا کسی کو نہ بلا سکتے ہیں، نہ کھلا سکتے ہیں، نہ ہی آپ کچھ نیکی کر سکتے ہیں سوائے اس کے جو کہ اللہ چاہے۔ اور آپ یقین کریں اتنا سکون ملتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے، اتنا سکون کہ اس کے سکون جو ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ بس دعا ہے کہ اب جو کربلا ہو تو میرے مالک وہ شروع میں ہی ہو، آخر میں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسی کربلا سے ہر ایک کو بچائے جو اس کو صبر کے آخری لیول پر لے کر کے چلی جائے۔ یقیناً صبر کا اجر بہت زیادہ ہے، لیکن صبر کا سہارنا بھی بہت مشکل ہے اور یہ ہو نہیں سکتا اللہ کی مدد کے بغیر۔ ہر آن اللہ سے شکر کرنا چاہیے اس کی نعمتوں کا، اور اس کے بعد میں دعا گو رہنا چاہیے کہ یا رب آپ کے بغیر تو میں نامکمل ہوں، ادھوری ہوں، یہ کیسے پار کروں گی، یہ میں پل صراط کیسے پار کروں گی۔ زندگی بھی تو پل صراط کی طرح ہی ہے، اور اس پہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بس شربت بنایا اور تھیلیوں میں پیک کرنا شروع کیا، اور جو ہے بانٹنا شروع کیا کہ جن لوگوں کے گھروں میں جگ اور گلاس نہیں دیے جا سکتے، نہیں بھیجے جا سکتے، وہاں پر تھیلیوں میں بنا کر کے جو ہے کچھ جگہوں میں محلے والوں کو جگہوں میں دیا، اور جو رشتہ دار تھے ان کے لیے شاپرز بنانا شروع کر دیے، اور شاپر بنا کر کے یہ رشتہ داروں کے گھروں میں بھجوائے گئے، غریبوں کے گھروں میں بھجوائے گئے، مسافروں کو دیے گئے، جو رستے میں تھے ان لوگوں کو بھی بانٹا گیا۔ یہی آج کا پیغام تھا، نیکی کیجیے اور نیکی کو جاری رکھیے۔ اللہ